مسودا وهو كظيم. جب اسلام نہیں آیا فسادات کی انتہا تھی. اسلام آیا، نبیوں کا امام آیا، کائنات کا تاجدار آیا فسادات کے خاتمے کے لیے. جو دین اسلام آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے آنے کے بعد پھر بھی کوئی فساد کرتا ہے تو نہ تو وہ اسلام سے پیار کر سکتا ہے نہ رسول سے اس کو پیار ہے. کیوں؟ تمام فساد کے خاتمے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا. پہلے کیا تھا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی تری میں، شہروں اور دیہاتوں میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں فساد نہ ہو، بد امنی، بے چینی، بے قراری نہ ہو. تو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا. ان فسادات میں ایک سب سے بڑا فساد یہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا. جو مجھ سے پہلے محترم بیان فرما رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. جب ان کو کوئی خبر ملتی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی پوزیشن یہ ہوتی وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، غصے سے لال پیلا ہو جاتا. قوم سے معاہدہ تھا ہم یدسہ فی التراب، میں اپنی بیٹی کو زمین میں جب تک دفن نہیں کروں گا تمہارا برادری کا بھائی نہیں بنوں گا. یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا. جب محبوب کریم آئے اعلان آیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ درگور ہونے والی وہ مالک کی بارگاہ میں کیس کرے گی، مقدمہ کرے گی، مجھے کس جرم کے مارے زندہ درگور کیا گیا. دنیا میں ہے تو احسانات دیکھو خواتین پر، عورتوں پر اسلام کے نہیں آئے تھے، زندہ درگور ہو رہی ہے. کیوں؟ کہیں اس کو وراثت نہ مل جائے، ہماری وراثت داماد نہ لے جائے، ہماری جائیداد دوسرے کے گھر میں نہ چلی جائے، ہماری بیٹی اللہ اکبر اس کے اخراجات نہ کرنے پڑے. اب ہے یہ کہ جب آئی بیٹی اسلام میں، محمد کریم رؤوف الرحیم تشریف لائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آئے، تو اللہ تعالی نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف. اسلام نے اس کو وراثت میں حصہ دے دیا. اسلام میں اس کو اس طرح احسان کیا کہ جہاں بھائی کے 2 حصے ہیں فوت ہونے والے باپ کی جائیداد میں، وہاں بہن کا 1 حصہ ہے. صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ حقوق بھی زندہ رہنے والے سارے دے دیے. یہ ہے اسلام کے احسانات. پھر اسلام نے کیسا تحفظ کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیارے محبوب رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی، آپ اعلان فرمائیں کل ازواجک، تمام اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیں
وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو فرما دے. محبوب کی ایک بیٹی ہوتی تو وَبِنْتِكَ اللہ تعالیٰ فرماتا، لیکن اعلان ہے وَبَنَاتِكَ. اس سے معلوم ہوتا ہے محبوب کریم کی جس طرح ازواج کا تمام گھر والیوں کو فرما دیں، اس طرح بنات کا تمام بیٹیوں کو، یعنی ایک بیٹی نہیں ہے سیدہ فاطمہ، 4 بیٹیاں ہیں. اہل سنت اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کو یہی عقیدہ اپنانا چاہیے کہ محبوب کریم کی 4 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب جو سیدنا ابو العاص کے گھر میں ہے، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ جو سیدنا عثمان کے گھر میں ہے، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم جو سیدنا عثمان بن عفان کے گھر میں ہے. سبحان اللہ. چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا جو حسنین کریمین کی امی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، ان کے گھر میں ہیں. یہ میرے محبوب کی 4 بیٹیاں ہیں. قرآن حق دے رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، تمام مومنوں کی گھر والیوں کو فرما دو. کیا اعلان ہے؟ سچ کا پیغام ہے، رب کا قرآن ہے، دلوں کا نور ہے، جینے کا شعور ہے، زندگی کا دستور ہے، حیاتی کا منشور ہے، عرش سے نازل ہونے والا پیارا پیارا نور ہے جو میرے لیے منشور بھی ہے، دستور بھی ہے، اصول بھی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو بتا دو اسلام نے تمہارا پورا تحفظ کیا ہے. صرف زندہ رہنا نہیں، صرف حقوق مال دلانا نہیں، بلکہ اسلام نے تمہاری عصمت، عفت اور عظمت کا پورا پورا دفاع کر دیا ہے. کس طرح دفاع کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلے، میری بہن، میری ماں، مسلمانوں کی باہو بیٹی جب اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اپنے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا پورا پردہ کر کے چادر پہن کر برقع پہن کر آئے. کیا ہوا؟ جس بہن کا اسلام نے احسان کر کے تحفظ کیا ہے اس کو اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہے، عظمت دی ہے. تمہیں کیا ہوا کہ تم اس بہن کو اللہ اکبر کیوں پابند نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں جو بہن قرآن کے اصول کو نہیں مانتی وہ دیوس اور بغیرت بھائی کی بہن ہے. جو بہن اللہ اکبر اللہ کے قرآن کے احکام کو نہیں مانتی وہ بغیرت مرد کی زوجہ ہے. جو بہن اللہ کے قرآن کو نہیں مانتی وہ دیوس گھرانے کی علامت ہے. بہن تو ایسی ہوتی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فرمایا یہ بہن ہے سیدنا ہارون علیہ السلام کی، یہ دختر ہے، نیک اختر ہے. بہنوں کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اس طرح بیٹھے جس طرح سیدہ مریم اعتکاف میں بیٹھی تھی. معلوم ہوتا ہے پہلے بھی عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی تھیں. اب بھی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں. یار اس کو ایک جگہ پہ چھوڑو، بس رہنے دو، جزاکم اللہ، میرے لیے مسئلہ ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، سیدہ مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے شوق سے اپنے مکان کے شرق کی طرف سبحان اللہ
جہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اللہ کے گھر میں حجرہ میں عبادت میں اللہ اکبر وہ جا کر عبادت کرتی ہے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھی، دروازہ بند کر کے بیٹھی، پر اچانک اللہ کی بندی فاتخذت من دونہم حجابا، معلوم ہوتا ہے عورت عبادت کے لیے جب پردہ کر رہی ہے تو دوسرے معاملات کے لیے پردہ کیوں نہ کرے؟ سودا سلف کے لیے پردہ نہ کرے، اس کا مقصد یہ ہے بازار میں جائے تو بے پرد ہو کر، مسجد میں آئے تو پردے دار بن کر۔ کیا مقصد سمجھتے ہو اس کا؟ فاتخذت من دونہم حجابا، میری بہن سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پردے میں آ کر بیٹھی تو اللہ کا ذکر کرنے لگی، مالک کی عبادت کرنے لگی۔ دنیا والوں کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ بہنوں والوں دیکھو یہ بھی بہن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اچانک اللہ اکبر، اچانک اللہ نے جبرائیل امین روح الامین کو بھیج دیا، وہ فرشتہ آیا، عزت والا فرشتہ آیا، فرشتوں کا سردار آیا۔ جب آدمی عزت والا بن جاتا ہے اس کے پاس مہمان بھی عزت والے آتے ہیں، جب آدمی خوددار بن جاتا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر خود دنیا چل کر آتی ہے۔ جب مولوی ایک ایک کے پاس جاتا ہے تو پھر دھکے کھاتا ہے، اگر خوددار ممبر مصلے کے احترام میں رہے تو وزیر آئے گا تو مقتدی بن کر آئے گا، امیر آئے گا تو مقتدی بن کر آئے گا۔ جب یہ بکھیاری بن کر ایک ایک کے پاس رسید لے کر جائے گا تو ہر آدمی اس پہ تنقید بھی کرے گا اور یہ کہے گا یہ تو ویسے بھی بکھیاری آدمی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی نے بتا دیا آؤ تم عزت والے مالک کا دروازہ اس کی اللہ اکبر زمین نیاز جھکاؤ بارگاہ رب العالمین میں، اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ جس طرح وہ بی جس کا بھائی بھی دنیا میں کوئی نہیں، ماں باپ کی اکلوتی ہے، پر اللہ تعالی نے اس کو عظمت دی ہے۔ کس طرح دی ہے؟ فاتخذت من دونہم حجابا، عام اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، بیویوں کو چاہیے حجاب کرے، حجاب کا معنی پردہ۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر کیا ہوا؟ وہ پردے میں بیٹھی ہوئی، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی، اپنے اللہ اکبر وہ محراب میں بیٹھی ہوئی یا حجرہ مبارک میں بیٹھی ہوئی پاک بیوی، اس کے پاس پہنچتا ہے فرشتہ، جا کر کیا کہتا ہے؟ سامنے ابھی پہنچا ہی ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی جوان کی شکل میں، غیر محرم کی شکل میں بیوی کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ بی بی نے دیکھا غیر محرم میرے سامنے آیا ہے، میں تو اللہ کی نیک بندی ہوں، غیر محرم آدمی کو نیک اللہ کی بندی دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مجھے دے دے بھائی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
کہتی ہے اے غیر محرم مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ، وہ ایک غیر محرم کو دیکھتی ہے، رونا شروع کرتی ہے، تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، کہتی ہے اعوذ بالرحمن، اللہ کی پناہ، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ وہ ہماری یہاں ماحول میں یہ عورتیں کتنی دلیر ہیں، لاہور سے ڈیرہ غازی خان تک عورت اکیلی سفر کرے اور بازار میں رہے، بازار میں اکیلی گھومتی رہے، دنیا کی شاپنگ کرتی رہے۔ اسلام نے تو اس کو اذان دینے کا حکم نہیں دیا، یہ نعتیں پڑھتی رہے تصویریں دکھا کر۔ میں نے کہا مولوی صاحبان، اگر اس طرح کی ان کی آواز تمہیں اچھی لگتی ہے تو پھر اذان بھی ان سے دلواؤ نا۔ دنیا والوں کو سبق دیا جا رہا ہے۔ ایک بہن دیکھتی ہے غیر محرم کو، جو نوجوان آیا ہے، کہتی کیا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب دیکھو نا، وہ تو اللہ اکبر حجرہ میں بیٹھی ہوئی غیر محرم کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتی۔ جہاں بازاروں میں، درباروں میں، مزاروں میں کتنی بیویاں بے عزت ہو رہی ہیں، شہروں میں دیکھو، اللہ اللہ حکم تو یہ تھا، پردے دا حکم فرمایا خود اللہ ہے، اللہ ان بیبیاں کو دے وے حیا ہے۔ پردے دا حکم فرمایا خود اللہ ہے، اللہ ان بیبیاں کو دے وے حیا ہے۔ گھروں کرتی آری چبر کا اٹھاوے، بیٹا خوش تھی دے خامد گئی پردے دے نال، تو من گن جھوٹے سارا فراڈے، تو من گن جھوٹے سارا فراڈے، گئی وچ شہر دے چبر کا اتارے، اللہ ان بیبیاں کو دے وے اللہ ان حیائے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ مالک نے دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ بھی بیویاں ہیں، وہ بھی بیویاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، سچ کے اعلان میں ہے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ جب آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فلما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حیا میں آئی۔ حیا کا لفظ بھی بڑا پرانا ہے، قرآن ہم بھی کہتے ہیں حیا کرو، بیویو حیا کرو، کیا کہتے ہیں؟ بندہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹے حیا کرو، شرم کرو۔
لحاظ کرو. استاد شاگرد کو کہتا ہے حیا کرو بھائی. یہی تو اسلام نے سکھایا ہے. من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا. جو بڑے کا لحاظ حیا شرم نہیں کرتا، چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کا احترام نہیں کرتا، پیارے محبوب نے فرمایا وہ میری جماعت میں سے نہیں. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے احداهما تمشي على استحياء. کس وقت پورا واقعہ تفصیل سے میں نہیں بیان کر سکتا. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے دے. قرآن کریم کا سہارا اس لیے لیتا ہوں کہ قرآن پڑھنے میں تندرستی ہے، قرآن پڑھنے میں صحت ہے، قرآن سننے میں برکت ہے. اگر پوری دنیا قرآن پڑھنا شروع کر دے تو مہنگائی چلی جائے گی، فسادات، سیلاب، عذاب، بیماریاں، سارے دکھ درد غم سارے دور ہو جائیں گے. یہ جتنی دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی نافرمانی کی وجہ سے، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یہ ساری دنیا میں اللہ اکبر لوگوں کے لیے پریشانی روز بروز بڑھ رہی ہے. آؤ حال دیکھو. آئی پاک دامن بیبیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنی عظیم انسان ہیں، کتنی حالات سے گزرے ہیں. اللہ حالات کیسے ہیں آپ دیکھیں. پہلے فرعونی ایک آیا مسلمان سے جھگڑا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے تماچا رسید کر دیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی ساری زندگی ختم ہو گئی. جب ختم ہوئی تو اب فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا جہاں موسیٰ علیہ السلام ملے اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کے اللہ اکبر اس سے پوچھوں ہماری جماعت والے کو اللہ اکبر فرعونی کو کیوں مارا گئے جبکہ اس نے تو مسلمان کی حمایت میں مارا تھا. اللہ اللہ. پر دیکھنا ہوا یہ کہ پیچھے پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ سیلاب موجیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ عذاب فوجیں امریکہ کی کچھ نہیں کر سکتی. تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو غیرت اور عزت کے ساتھ جیو. دیکھو رسول ہے، ایک طرف اکیلا موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر دوسری طرف اللہ پر فرعون کی فوجیں بھی ہیں، دریا کی موجیں بھی ہیں. اللہ نے دنیا والوں کو سمجھا دیا ادھر فوجیں مل نہیں سکتی، ادھر دریا راستہ دے دیتا ہے. غیرت والا جوان ہے، دریا نے راستہ دیا، یہ چلا گیا، مدین میں پہنچ گیا. جب مدین کے کنویں پہ پہنچا وہاں دیکھا یہاں تو آبادی ہے، لوگ جو ہیں اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، بوکا نکال کر ہر آدمی اللہ پر اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہا ہے. لیکن دو بیویاں حیا میں شرم میں پردے میں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں. ان سے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے دور سے کلام کیا، تم کیوں ادھر کھڑی ہوئی ہو اتنی دیر سے؟ عورتیں ہو کر ادھر تمہارا کیا کام ہے؟ وہ کہتی ہے ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا اللہ اکبر بوڑھا ہو گیا ہے، ہماری یہ بکریاں، ہمارا یہ ریوڑ اللہ اکبر پانی اس وقت پیتا ہے جب یہ مرد لوگ چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر ان کے بکریوں کا بچا ہوا پانی ہمارے جانور بھی پی لیتے. موسیٰ علیہ السلام کی غیرت برداشت نہ کر سکی. غیرت مند یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹی کس کی ہے، دیکھتا ہے کہ بیٹی کا شان کیا ہے، دیکھتا ہے بیٹی کا مقام کیا ہے. لوگوں آؤ دیکھو اسلام نے احسان کیسا فرمایا. آئی میرے محبوب کی خدمت میں حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر میرے پیارے محبوب کریم نے اپنی پیاری کملی اتاری.
ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل والی کملی اتاری، یا ایھا المدثر والی کملی اتاری، کافر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ پہنا دیا، پردہ کرا دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں پوچھتا ہوں تم اہل حدیث کیسے ہو، اہل سنت کیسے ہو؟ بیٹی کے سر کا دوپٹہ تمہیں یاد ہی نہیں؟ محبوب نے تو کافر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ پہنایا ہے، تم مسلمان ہو کر بیٹی کو فیشن کراتے ہو، اللہ اکبر، اس طرح کے گندے لباس پہناتے ہو کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرب قیامت عورتیں آئیں گی لباس پہننے کے باوجود بھی برہینہ نظر آئیں گی، اللہ اکبر، وہ برہم نظر آئیں گی، اللہ اکبر۔ حقیقتاً وہی حال تو ہے، وہی اللہ اکبر دنیا میں معیار تو بن گیا ہے، عورتیں تو موجود ہیں لیکن دیکھو لباس کوئی نہیں۔ حجام کے پاس بال کٹوانے کے لیے عورت مردوں کے لباس میں جا رہی ہے، کہیں کھلاڑی بن رہی ہے، کہیں الیکشن پہ کھڑی ہو رہی ہے، کہیں بازار میں دکانداری کر رہی ہے، کہیں اللہ اکبر بس کی کنڈکٹری کر رہی ہے، کہیں دنیا میں رسوا ہو رہی ہے۔ میری بہن کو تو اللہ نے عزت دی تھی، کافر نے دنیا میں اللہ اکبر سمجھا ہی نہیں، عورت پر تو احسان کیا ہے، اسلام نے اس طرح سمجھایا ہے۔ دو بیویاں اللہ کے رسول نے دیکھی، اللہ، ایک بی بی میری محبوب کے سامنے آئی، محبوب نے دوپٹہ پہنایا، پوچھا کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا، جواب ملتا ہے حاتم طائی کی بیٹی۔ اچھا بہن تو مسلمانوں میں رہنی چاہتی ہے یا اپنے گھر جانا چاہتی ہے؟ وہ بہن کہتی ہے اللہ اکبر میں اپنے بھائی اپنے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ فرمایا صحابہ کو اس کو پہنچا کر آؤ، صحابہ چھوڑنے جا رہے ہیں، بھائی دیکھتا ہے میری بہن اللہ اکبر آ رہی ہے، پر اس کے آگے آگے دو غیر محرم آ رہے ہیں، پیچھے میری بہن آ رہی ہے۔ بھائی جلدی سے بہن سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ بہن کہتی ہے او میرے بھائی سچ پوچھتے ہو تو یہ محمد کے سپاہی ایسے ہیں، تیرے اندر اتنا حیا نہیں جتنی ان کے اندر میں نے لحاظ حیا اور شرم دیکھا ہے۔ اسلام نے دنیا والوں کو سکھایا، قرآن نے دنیا والوں کو سکھایا، افسوس یہ ہوتا ہے مجھے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو کہا او فرعونیوں الگ ہو جاؤ، ڈانٹ دی، وہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں، تم ان کا لحاظ نہیں کرتے، تم بہنوں والے نہیں ہو، ایک طرف ہو جاؤ۔ وہ ایک طرف ہوئے، اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی نکالا، پانی نکال کر فرمایا آؤ بیویو اپنے ریوڑ کو لے کر آؤ۔ بیویوں نے پانی اپنے ریوڑ کو پلایا اور واپس گئی۔ باپ نے دیکھا پہلے تو میری بیٹیاں تاخیر سے آتی تھیں، آج کیسے بر وقت آئیں؟ پوچھنے لگا ہاں بیٹیو آج بر وقت کیسے؟ وہ کہنے لگی کویٌ امین، ایک امین آدمی قوی طاقتور ہم نے دیکھا ہے، وہ تو بہت حیا شرم والا بڑا غیرت مند غیور مسلمان تھا، اس نے سارے فرعونیوں کو، سارے اللہ اکبر مدین والوں کو ایک طرف کر کے ہمارے بکریوں کو پانی پلا کر ہمیں کہا بیویو تمہارا غیر جگہ پہ کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا۔ آج کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ غیر جگہ پہ ہماری بہنیں کیوں پھرتی ہیں؟ رکشا کسی کا ہے، ڈرائیور کوئی ہے، بچی ہماری جا رہی ہیں، کالج کسی کا ہے، اللہ اکبر ایک طرف بیٹا بیٹھا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، ایک طرف میری بہن بیٹھی ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ کبھی اللہ اکبر یہ مخلوط تعلیم کیوں آئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے، ہمارے دل میں کبھی غیرت آئی نہیں؟ جس نے یہ بات سمجھائی کا مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں میری بہن پی ایچ ڈی بھی کرے، LLB بھی کرے، اللہ اکبر۔ ہمارے ادارہ میں ڈیرہ غازی خان بہنوں کو MA اور BA تک تعلیم دی جاتی ہے، PhD کرائی جاتی ہے، اسلامی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی، لیکن لوگوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے،
جب یہ بات کریں نا وہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں بہنیں جو ہیں وہ بے علم رہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہماری بہنیں دنیا میں سب سے بڑی سکالر، دنیا میں سب سے بڑی تعلیم یافتہ، اعلیٰ علم کو پہنچیں لیکن غیرت کے ساتھ پہنچیں. وہ کیسی بہن ہے جو ڈاکٹری تو کر رہی ہے، تعلیم تو حاصل کر رہی ہے، لیکن رسوا ہو کر. یہ اسلام نے نہیں سکھایا. بس سیدنا شعیب علیہ السلام آنکھوں سے نبینے ہو گئے. کہنے لگی بیٹا ایک بار پھر تکلیف کرو، اس محسن کو بلا کر لاؤ تاکہ میں اس کو اس کی نیکی کا اجر دے دوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہوتا ہے. بھلائی کا بدلہ، ماں باپ نے بھلائی کی ہے تو اولاد کو چاہیے بھلائی کرے، والدین نے نیکی کی ہے تو اولاد کو چاہیے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. عزت والی بات کرے بندہ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انہوں نے معمولی سا احسان کیا پر رسول احسان فراموش نہیں تھا. رسول اللہ اکبر دیکھا نہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے. وہ کیسا احسان والا ہے. غیر محرم عورت آئی ہے کہتی ہے تلک، یہ کہتے قال معاذ اللہ، میں نمک حرام نہیں ہوں کہ تیری طرف دیکھتا رہوں اے غیر محرم. میں تو غیرت مند جوان ہوں، میرا نام یوسف علیہ السلام ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. یہ بغیر تو کا کام ہے کہ کیبل پہ غیر محرم کو دیکھنا، دیوسو کا کام ہے بازاروں میں غیر کی بیٹی کو دیکھنا. اللہ اکبر. او اللہ کے رسول کریم کا اعلان سنو، بیان سنو، فرمان سنو، اسلام کا پیغام سنو. فرمایا جو دوسرے کی عزت کا مندہ اور غلط بنتا ہے اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی عزت بھی رسوا ہو کر رہے گا. کیوں غیر محرم؟ کسی غیر محرم خاتون کو دیکھیں. آئیاں بیبیاں فجأتہ احداہما، بیوی آ رہی ہیں اور آئی کیسی ہیں؟ تمشی علی استحیاء، حیا میں آئی تو کہتی ہیں قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. تو نے جو ہمارے ساتھ بھائی احسان کیا ہے، ہمارا بابا تمہیں اس نیکی کا کچھ بدلہ دینا چاہتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی. میں جو کہہ رہا تھا انی فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر، بھوکا ہوں، کھانا تجھ سے مانگتا ہوں، بندوں کے دروازے مجھ سے کھٹکائے نہیں جاتے. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت نظر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. میں تیرے در کا سوالی یوں خالی لوٹ جاؤں. میرے مالک کریم بتا تیری رحمت نظر کس لیے ہے. اللہ کا بندہ بندوں کے دروازے نہیں کھٹکا رہا، کہتا ہے انی فقیر
قرآن بھی سمجھا رہا ہے، نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، امام ہے، بزرگ ہے، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی دنیا میں رہنے والا ہے، آئے سنے قرآن کو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ اللہ، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ داتا نہیں ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح، مالک کریم نے دنیا والوں کو سمجھا دیا۔ لوگوں آؤ دیکھو کتنی پرانی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام مالک کی بارگاہ میں رو رہی ہے، پر مالک نے سارا انتظام کیا۔ اے پیارے موسیٰ، تو کھانا چاہتا ہے، میں تجھے کھانا پکانے والی بھی دے دوں گا، آ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ تو روٹی چاہتا ہے، میں روٹی پکانے والی بھی، گھر اللہ اکبر بسا بسایا گھر تمہیں دے دوں گا۔ شعیب علیہ السلام سے تعارف ہوا، اللہ نے برکت ڈال دی، وہ ان کے داماد بن گئے۔ سبحان اللہ، دنیا والوں کو سمجھایا، غیرت مندوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، دیوسوں کے رشتہ دار بھی دیوس ہوتے ہیں، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، مومن کی ایک دن کی زندگی بے غیرت کی 1000 سال زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ جینا غیرت مند کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا غیرت مندوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ قل، اللہ نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ وہ غیرت مندوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن ایسے ہوتے ہیں یغضوا من ابصارہم، جب کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں اپنے نظروں کو نیچے کر دیتے ہیں۔ مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، سچے پکے موحد کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہوا؟ سارا دن میرا بھائی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، سارا دن کیبلے ہیں، وہ نبینا ہو جائے گا، تو خود رسوا ہو جائے گا۔ جب تو اٹھ کر چلا جاتا ہے، تیری بہن وہی کام دیکھتی ہے۔ جس طرح ہماری بہنیں ڈرامے دیکھتی ہیں، اداکار دیکھتی ہیں، گلوکار دیکھتی ہیں، جس طرح وہ ناچ گانے والی بازاری عورتوں کو دیکھتی ہیں، اس طرح کے لباس اور فیشن اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تباہی ہو رہی ہے، معاشرے میں بربادی ہو رہی ہے۔ یہ جذبات کی باتیں نہیں، میں تو ہمدردی اور پیار کی بات کہہ رہا ہوں۔ رمضان میں توبہ کر لو کہ اللہ، آج کے بعد مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، ہم جئیں گے تو غیرت سے جئیں گے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ مت دیکھو سنانے والا کون ہے، یہ دیکھو تمہاری خیر خواہی قرآن سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ پہلے مردوں کو سمجھایا، پھر بیویوں کو سمجھایا، احسان فرمایا اسلام نے اللہ عورتوں پر کس طرح کا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کر۔ کس طرح؟ اردو میں عورت کہتے ہیں، عربی میں بھی عورت کا معنی تو سیکھو۔ کیوں بھائی؟ عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ جو عورت ہے اور پردہ نہیں کرتی تو وہ عورت نہیں ہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ اور میری بہنیں پردہ نہ کریں، قرآن اعلان کرے
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. بیویوں کو کہہ دو جب گھر کی چار دیواری سے باہر آئیں. وہ کون سی بیویاں؟ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات طیبات و طاہرات کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں فرمائی. کیسا پیارا اعلان ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ. ایک دن مجھے کہنے لگے آپ ادھر بیکورڈ علاقے کے آدمی ہیں, دور افتادہ, اس طرح کے مسئلے ہمارے مولوی صاحبان کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ وہ پہلے اپنی فقیرنی سے ڈرتے ہیں, ان کی وزیر اعظم ان کی بات نہیں مانتی. جس مولوی کی بیوی خود پردہ نہ کرے وہ مولوی کیسے پردے کے مسئلے بیان کرے گا؟ حقیقتاً ابتدا سے شروع سے میں نے قرآن کریم کا سہارا لیا ہے. ابھی حدیث رسول کے دلائل باقی ہیں, لیکن میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. پہلے وعدہ کیا ہے, تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے. اللہ, آؤ پیارے بھائیو, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا بیویوں کو چاہیے جب کسی غیر محرم سے گفتگو کریں تو پردے میں بات کریں. کن بیویوں کو جن کو اللہ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم, کن بیویوں کو جن کے متعلق اللہ نے فرمایا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات وابکارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. وہ پاک دامن بیویاں مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات وابکارا. ان پاک دامن بیویوں کی عظمت کو تو دیکھ لو, لیکن ان کو اللہ حکم دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اصل یہ مسائل بیان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا بات؟ یہ مسائل کیوں حجاب کے بیان ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے جب قرآن کریم کو پڑھا, حدیث رسول کو دیکھا, پھر اپنے آپ کو دیکھا. میرے والد گرامی ریٹائر کسان سے, ریٹائر کسان اسی رمضان مبارک کے چوتھے روزے کو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ جاتا تھا چھوٹی عمر میں, تو وہ فصل بیجنے سے پہلے زمین کو خوب بناتے. کبھی پانی چلا رہے ہیں, پھر خشک ہو جاتی ہے, پھر ہل چلا دیتے ہیں, پھر ہل چلا رہے ہیں, پھر ان کو پانی دے رہے ہیں. میں کہتا تھا اتنی کسان کیوں محنت کرتا ہے؟ جب میں بیان کرنے لگا تو میرے دل میں بات آئی, یہ تیرا بابا رزق کے حلال کی تلاش میں اتنی زمین سے محنت کیوں کرتا ہے؟ اور باپ سے پوچھتا بھی تھا, دیکھتا بھی تھا. وہ جواب ملتا تھا, بیٹا میں زمین سے اسی لیے بار بار پیار اور محنت کرتا ہوں تاکہ اس کی پیداوار چنگی اچھی ہو, تاکہ اس کی
آمدنی اچھی ہو، اس کے اوپر پودے اچھے ہوں، اس کے اوپر درخت اچھے ہوں، اس کے اوپر فصل اچھی ہو، اس کے اوپر گندم اچھی ہو، اس کے اوپر جوار باجرہ، اور اس کے اوپر اللہ اکبر مکی اور باقی جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اچھی ہوں، اس کے اوپر سبزیاں اچھی ہوں، میں اسی لیے محنت کر رہا ہوں۔ جب میں بیان کرنے لگا میرے دل میں بات آئی، کسان کے بیٹے کوئی تو ہی محنت کر تاکہ پیداوار اچھی ہو۔ اللہ نے عورت کو زمین بنایا ہے، کسان کا بیٹا یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر ماں اچھی ہوگی تو پیداوار اولاد اچھی ہوگی۔ ماں ہو بدکار، سیاکار، گلوکار، فنکار، ماں ہو کنجری تو اولاد اس سے بڑھے گی۔ ماں ہو قرآن پڑھنے والی تو بیٹے کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ جب اس ماں کو اللہ نے احسان کیا ہے، یہ اعلان فرمایا ہے ازواجہ امہاتہم، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، ان پہ اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا؟ ایک دن میرے محبوب کے دروازے پہ نبینا یار آیا ہے۔ یہی ہوگا نا، دوسرے دن میری تقریر نہیں کراؤ گے تو مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جتنی میرے جماعت کے لوگ ہیں یہ تو پردہ کروائیں نا، نہیں کراتے تو پھر اہل حدیث لکھوانا کہلانا چھوڑ دیں۔ وعدہ کرنا ہوگا رمضان مبارک میں، بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں اللہ اکبر یقین کرو تصویر کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ اسی لیے بنواتا ہوں وہ لوگ دیکھیں گے جو لوگ شیطانوں کو دیکھتے ہیں تو چلو میرا پیغام بھی ان تک پہنچ جائے گا، کہیں سٹیج پہ تو پہنچے گا نا۔ ذرائع ابلاغ میں کس طرح ہم اپنا پیغام پہنچائیں؟ میرا پیغام نوٹ کرو، قرآن کا پیغام ہے اور حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ میرے محبوب کے دروازے پہ نبینا یار دستک دے رہا ہے، محبوب کا یار ہے، دیندار ہے، دین کی بہار ہے، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے۔ قرآن کی سورہ عبسہ ان کی عظمت میں اللہ نے سپیشل اتاری ہے، عبسہ وتولی ان جاءہ الأعمى، نبی نہ آیا میرے محبوب کے دروازے پر، سرکار دو عالم فرمانے لگے او میری گھر والی سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ جبکہ بیوہ حالت میں رسول کے گھر میں آئیں۔ معلوم ہوتا ہے وڈیری عمر کی خاتون ہے، لیکن دیکھو محبوب کا حکم دیکھو، اے میری گھر والی ام سلمہ، اللہ اکبر، اے میری گھر والی سیدہ میمونہ، تم دونوں پردہ کر جاؤ، میرا نبینا شگرد بہر آیا ہوا ہے، میں اپنے گھر اس کو بلانا چاہتا ہوں، اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیویاں کہتی ہیں جو آپ کا شگرد آیا ہے یہ تو وہی ہے جو اذان بھی دیتا ہے، یہ تو وہی ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے، یہ تو وہی ہے جو مؤذن رسول بھی ہے، یہ تو وہی ہے جو صحابی رسول بھی ہے، آپ کا یار بھی ہے، دیندار بھی ہے، دین کی بہار بھی ہے۔ ان کی تطہیر قرآن میں ہے، یہ انہی میں سے تو ہے جن پہ اللہ کے سلام آتے ہیں، یہ انہی میں سے تو ہے جن پہ اللہ نے نازل فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جنت دی بشارت دتی مصطفیٰ ہے، رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ ہے۔ کون ہے یہ؟ انہی میں سے تو ہے جنت دی بشارت دتی مصطفیٰ ہے، رضا دی چٹھی
آپ بھیجی اللہ ہے، رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے جن پہ رضا کے سرٹیفکیٹ نازل فرمائے انہی جوانوں میں سے ایک جوان قدوسی جماعت کا فرد میرے محبوب کے دروازے پہ آیا، محبوب نے فرمایا بیویو میری گھر والی ہو پردہ کر جاؤ، میں اپنے شاگرد کو بلانا چاہتا ہوں۔ استاد کے دروازے پہ شاگرد آیا، شاگرد سے پردہ ہو رہا ہے، استاد کے دروازے پہ، رسول کے دروازے پہ امتی آیا، اللہ پر امتی سے پردہ ہو رہا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے آؤ دیکھو تو صحیح روحانی مائیں پردہ کر رہی ہیں، تیرا کیا لگتا ہے بازار میں میری بہن تو جو سارا دن گھومتی رہتی؟ وہ کہتی ہیں ہم نبینے سے پردہ کریں، محبوب فرماتا ہے وہ نبینہ ہے تم تو نبینی نہیں ہو۔ اسلام عزت دلاتا ہے عورت کو اور سمجھا رہا ہے کہ وہاں نبینے سے پردہ ہو رہا ہے، یہاں کمینے سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے، یہ کون ہے؟ یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، یہ کون ہے؟ یہ گھر کا ملازم ہے، یہ کون ہے؟ کارخانے کا ملازم ہے، یہ کون آیا ہے تمہارے گھر میں؟ یہ دادی اماں کے رشتہ داروں میں سے ہے، یہ کون ہے؟ نانا جی کے رشتہ داروں میں سے، یہ دادا کے رشتہ دار ہیں، یہ پار والے، یہ اروار والے، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے۔ کوئی ہمارے گھر میں آئے نہ کوئی اللہ پر دروازے پہ کوئی روک ٹھوک ہے نہ کوئی بات ہے، جبکہ محبوب کریم فرماتے ہیں جو کسی کی غیر محرم عورت کو اللہ پر دیکھے، کہاں سے دیکھے؟ فرمایا چار دیواری سے جھانکے کسی کے گھر میں، میرا جی چاہتا ہے اس کی آنکھیں نکال لوں۔ حدیث کی طرف آیا ہے تو حدیث سن لیں۔ ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا تو اپنے شہید بیٹے کے لاشے کو دیکھنے کے لیے مائی نے پورا پردہ کیا ہوا ہے، اب پردے میں بی جا رہی ہے، پوچھتی ہے میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میرے بیٹے کا لاشا کدھر رکھا ہوا ہے، میں اپنے شہید بیٹے کا مکھڑا تو دیکھ لوں۔ حدیث میں آتا ہے لوگ کہنے لگے بیٹا اس کا شہید ہوا ہے، پردہ بھی کیا ہوا ہے، یہ کیسی عورت ہے بھی بوڑھی، پردہ بھی کیا؟ وہ کہتی ہے ہاں بیٹا شہید کرایا گئے اللہ کے راستہ میں، حیا تو نہیں گوایا۔ دعا کرو اللہ میری بہن کو حیا دے، اللہ ہماری تمام بچیوں کو شرم دے دے، اللہ سب کو حیا کے ساتھ مالا مال فرما دے۔ بہت زیادہ ایک پورا دفتر میں لکھ کر آیا ہوں، لیکن ابھی اتنی وقت نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو ضرور حدیث کا مکمل ذخیرہ آپ کو سناؤں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کے والد گرامی کو صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرو اللہ اس اپنے گھر کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوصیت نصیب فرما۔ خاص دعا کرنی اللہ اس رات سے ہمیں فیضیاب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے اللہ، اے بادشاہ، اللہ ہماری التجا کو قبول فرما، اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ جتنے لوگ مظلوم ہیں، سیلاب زدگان ہیں، بے آسرا ہوئے ہیں، مالک تیرے سہارے پہ ہیں، اللہ ان کو متبادل دولت عطا فرما، مکان عطا فرما، عزت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں ان کو رزق فراخ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، اللہ ہمیں اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے مالک تمام بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اللہ کریم قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی نیک ارادے لے کر تیری بارگاہ میں درخواستیں کرتے ہیں سب کے نیک ارادے قبول فرما۔ رمضان مبارک کی اس مبارک رات مبارک گھڑی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ صبحات شام لئیے بڑا قابل غور جملہ. ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ. ہر شے دا خالق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ. ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ. اوہ دی عبادت کریے اس دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام. ٹلے پہ آگے اور ٹلے اچھی آواز نال اللہ دا نام لئیے. باہر والے بھی برانڈے والے بھی اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. بڑا قابل غور جملہ. ساڈے مسلک دی حقانیت کہ مشکل نو ٹالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو او پالن والا. مشکل نو ٹالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو او پالن والا. ہمیشہ بن کے اس دے ہمیشہ بن کے اس دے سچے غلام رہیے. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. ایک پل نہ غافل ہوئے ایک پل نہ غافل ہوئے. صبح تے شام لئیے رب دے پیارے اتے عربی نیارے اتے. رب دے پیارے اتے عربی نیارے اتے عربی نیارے اتے. رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے. اعلیٰ مقام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. اور سجدہ اس نو پھبدا اور کسے نو نہیں سجدہ. جندہ اے ایمان ہے کہ رب تو سوا کسے نو سجدہ پھبدا نہیں. اچھی آواز نال کہے سبحان اللہ. سجدہ اس نو پھبدا سجدہ اس نو پھبدا اور کسے نو نہیں سجدہ. سجدہ اس نو پھبدا اور کسے نو نہیں سجدہ. انو رج رج سجدے کریے انو رج رج سجدے کریے. دامن نو تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. ایک پل نہ غافل ہوئے ایک پل نہ غافل ہوئے. صبح تے شام لئیے. جس طرح ماشاءاللہ محبت دے نال حمد باری تعالی سماعت فرمائی. نعت رسول مقبول بھی اس طرح محبت پیار دے نال سماعت فرمانا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا. حجر اسود نو کسے سوال کیتا کہ تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے.